سیدنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو واقعتاً پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا العابد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کی عبادت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، خداوند رحمان کی عبادت کرو اور بندگان خدا کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو پھیلاؤ تو تم سلامتی کے ساتھ، پوری سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ناظرین کرام، میری جانب سے 92 نیوز کی جانب سے اور میرے تمام اسکالرز کی جانب سے سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد۔ یہ ان کی آمد کی گھڑیاں ہیں ناظرین، جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر ہیں۔ یہ ان کی آمد کی گھڑیاں ہیں جو بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہا کے نور نظر ہیں۔ یہ ان کی آمد کی گھڑیاں ہیں جن کے دادا جان مولا کائنات ہیں، اور یہ ان کی آمد کی گھڑیاں ہیں جن کی دادی جان سیدہ کائنات ہیں۔ یہ ان کی آمد کی گھڑیاں ہیں جن کے تایا جان سید الشباب اہل الجنہ ہیں۔ یہ ان کی آمد کی گھڑیاں ہیں جن کی پھپھی جان ثانی زہرا ہیں۔ یہ ان کی آمد کی گھڑیاں ہیں جو بچپن ہی میں تسلیم و رضا کی اعلیٰ منزل کی طرف بڑھے۔ یہ ان کی آمد کی گھڑیاں ہیں جو قضا و قدر کے آگے سر جھکائے تھے کھڑے۔ یہ ان کی آمد کی گھڑیاں ہیں جو دنیا کے سارے ساجدین کے ماتھے کے جھومر یعنی سید الساجدین ہیں۔ یہ ان کی آمد کی گھڑیاں ہیں جو عبادتوں میں برتر یعنی زین العابدین ہیں۔ یہ ان کی آمد کی گھڑیاں ہیں جن کے سر اقدس پر چوتھے امام ہونے کا تاج سجا۔ یہ ان کی آمد کی گھڑیاں ہیں جن کے ذکر سے اہلیان دل کا جہاں بسا۔ یہ ان کی آمد کی گھڑیاں ہیں جو صبر و استقامت کے عظیم پہاڑ ہیں۔ یہ ان کی آمد کی گھڑیاں ہیں جو دربار یزید میں شیر کی دھاڑ ہیں۔ یہ ان کی آمد کی گھڑیاں ہیں جن کے ذکر پر اذکار نازاں ہیں۔ یہ ان کی آمد کی گھڑیاں ہیں جن کی تلاوت پر قرآن کی آیات نازاں ہیں۔ یہ ان کی آمد کی گھڑیاں ہیں جن کی نمازوں پر نمازیں نازاں ہیں۔ یہ ان کی آمد کی گھڑیاں ہیں جو حسینوں کے حسین تھے یعنی خوبصورت ترین تھے۔ یہ ان کی آمد کی گھڑیاں ہیں جو اتوار میں اور سیرت و کردار میں سب سے بہترین تھے۔ یہ ان کی آمد کی گھڑیاں ہیں جن کی تعظیم میں لوگ سروں کو جھکاتے تھے۔ یہ ان کی آمد کی گھڑیاں ہیں جو خلق سے بھی تعلق کو نبھاتے تھے۔ یہ ان کی آمد کی گھڑیاں ہیں مکے کی سرزمین جن کو جانتی تھی حتیٰ کہ ان کے قدموں کو، ان کے نشان کو پہچانتی تھی۔ یہ ان کی آمد کی گھڑیاں ہیں کہ خانہ کعبہ، مدینہ پاک کا صحرا، ہل و ارم ان کو جانتا تھا۔ یہ ان کی آمد کی گھڑیاں ہیں کہ حجر اسود بھی جن کو پہچانتا تھا۔ یہ ان کی آمد کی گھڑیاں ہیں جن کے دست مبارک سے کئی گھرانوں کی داد رسی ہوتی تھی۔ یہ ان کی آمد کی گھڑیاں ہیں جن کے دل میں خلق کی تکلیف بسی ہوتی تھی۔ یہ ان کی آمد کی گھڑیاں ہیں دشمنوں کو بھی جو معاف کر دیا کرتے تھے۔ یہ ان کی آمد کی گھڑیاں ہیں کہ بغض رکھنے والوں سے بھی جو اپنے دل کو صاف کر دیا کرتے تھے۔ یہ ان کی آمد کی گھڑیاں ہیں
جو اپنے اجداد کے علم و عمل میں مجمع البحرین ہیں، یہ ان کی آمد کی گھڑیاں ہیں جو اپنے بابا جان کے نور عین ہیں، یہ ان کی آمد کی گھڑیاں ہیں جن کے در پر جب کوئی سائل آتا تو خوش و مسرور ہو جاتے، اللہ کا شکر بجا لاتے۔ یہ ان کی آمد کی گھڑیاں ہیں جو تاریکی میں خاموشی سے لوگوں کی امداد کو جاتے تھے، یہ ان کی آمد کی گھڑیاں ہیں جن کے غموں کے آنسوؤں کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جاتا تو وہ خشک ہو جاتا، یہ ان کی آمد کی گھڑیاں ہیں جن کے مصائب کا ایک لمحہ پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یہ ان کی آمد کی گھڑیاں ہیں جنہوں نے اپنے وجود پر 72 کربلائیں کی ہیں برداشت، یہ ان کی آمد کی گھڑیاں ہیں جنہوں نے انتہائی مشکل حالات میں کی ہے دین حق کی نگہداشت، یہ ان کی آمد کی گھڑیاں ہیں۔ ناظرین بس یوں کہیے کہ سر سے لے کر پاؤں تک جو سراپا دین ہیں اصل میں وہی سید الساجدین یعنی امام زین العابدین ہیں علیہ السلام علیہم السلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جامی صاحب میں اس سے قبل کی بات کا آغاز کروں، ایک جملہ، یہ کتنی خوش بختی اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا اور ظاہر ہے جن کی آل جو ہے وہ اتھارٹی ہے اس پوری کائنات کی اور جن کی آل ہی کے صدقے ظاہر ہے گناہگاروں کی بخشش ہے، ان کا تذکرہ پاک یقیناً دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے نجات کا باعث ہے۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ ولادت پاک کا جو منظرنامہ ہے وہاں سے آغاز کرتے ہیں سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، اور خاص طور پہ جو آپ کے شخصی اوصاف اور اتنے اوصاف کی کیا ہی بات ہے، اور جو خاندان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے، ساری فضیلتیں کائنات کی جتنی ہیں وہ انہی فضیلتوں کے صدقے، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائی طور پر جو تمہیدی گفتگو آپ نے کی ہے بہت شاندار اور خوبصورت تھی، جزاک اللہ جی، اور اس میں پورا نقشہ آ گیا۔ جزاک اللہ۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین کی شخصیت کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، تو دین اسلام میں ہمیشہ فضیلت کا ایک معیار رہا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کے فیوزات اور رحمتوں کا مرجع اور منبع بننے کی صلاحیت جن شخصیتوں کو ملی ہے، ان میں نمایاں نام حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ان کی خاندانی فضیلتوں میں کیا کچھ جمع نہیں ہوا۔ آپ خود کہتے تھے کہ انا ابن الخیرتین، میں والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی انتہائی بہترین خاندانوں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ کی والد گرامی سیدنا امام حسین علیہ السلام، اللہ اکبر، جن کو اگر ضرب حیدری کا اعلیٰ نشان کہا جائے تو کوئی حرج نہ ہوگا۔ کیا اچھا جملہ ہے، کیا اچھا جملہ ہے۔ اس کے بعد پھر اوپر چلے جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، مظہر العجائب والغرائب شخصیت۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کی شان، تو یہ ساری فضیلتیں آپ کو ملیں۔ پھر آپ کی جو دادی جان ہیں ان کی طرف آپ جائیں تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت و طہارت پر مبنی گہری کیفیت، وہ بھی یہاں منتقل ہوئی۔ پھر آپ کی جو والدہ تھی شہر بانو، سلام اللہ علیہ، تو آپ اس گہرائی میں ذرا دیکھیں، شہر بانو جب
اس ایران کا علاقے کے فتح ہونے کے بعد یہاں مدینہ کی حدود میں آئیں تو ان کو کن کی زوجیت کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے کہ وہ کن کی زوجہ بنیں، اس میں جو عقابی نگاہ رکھنے والی بڑی بڑی شخصیتیں تھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ بصیرت دیکھ رہی تھی کہ یہ ایران کی شہزادی اور ان کے لیے کائنات کا شہزادہ ہی ان کے لیے مناسب ہے، تاکہ یہاں جو اب لفظ بولے مجمع البحرین کی صورت یہاں بنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بلکہ بعض ہمارے محدثین نے اور علماء نے یہ بھی اشارہ کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی فضیلت اور فارس کی فضیلت پر بڑا زور دیا۔ اچھا، تو فارس کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہاں سے ایک شہزادی نے آنا تھا جس نے امامت کے فیضان کے لیے ایک محبت بننا تھا، اللہ، تو وہ یہاں سے سبحان اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم کو وہ سعادت نصیب کی کہ ان کے ذریعے سے امام زین العابدین دنیا کے اندر ظہور پذیر ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں امام زین العابدین، دو رشتے اور گنوا دیجئے ساتھ ساتھ، وہ بہت ضروری ہیں۔ ایک تایا جان کا بھی بتا دیجئے، جی حضرت اور ایک امام پھوپھی جان کا بھی ذرا بتا دیجئے۔ حضرت امام حسن کا تحمل، اور پھر ان کی بردباری، اور پھر ان کا حالات کی نزاکت میں گہرا توازن، وہ بھی آپ کی شخصیت میں بڑا ہے۔ حالانکہ واقعہ کربلا کے بعد حالات جس طرح منتشر ہو گئے تھے، اس میں جس حوصلہ مندی اور جس گہرائی کے ساتھ امام زین العابدین نے اپنے آپ کو سٹینڈ کیا، وہ سیرت حسنی کا بڑا خوبصورت پہلو، یعنی وہ برداشت جو ہے، وہ امام حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے جو آپ کی محبت تھی، زینب سلام اللہ علیہ کی وہ جرأت الالقاء، وہ حق گوئی اور بے باکی جو یزید کے دربار میں بھی ایک زلزلے کا باعث بنی، وہ بھی آپ کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب یہ ذرا بتائیے، امام زین العابدین علیہ السلام کی جو ایک بڑی ظاہر ہے، ویسے تو یہ تو گھرانہ ایسا ہے کہ خوبیاں جو ہیں وہ ایکچولی اس در کا صدقہ لیتی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کیا منصب ہے نسبی اعتبار سے، اور کیا عاجزی آپ کی علم کی تحصیل کے اعتبار سے۔ یہ ذرا بتائیے کہ ایک تو تعلیم و تربیت کن کن ہستیوں کے آپ کے سائے میں ہوئی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ علمی مقام و مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور آپ کی جو شخصیت کے اندر وہ جو عاجزی ہے، حاصل کرنے کی جستجو ہے، کیا کمال ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ حضرت امام زین العابدین کی شخصیت کی تعلیم و تربیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جس بارگاہ سے آپ کا تعلق ہے، جس ماحول میں، جس خانوادے میں، جس گود میں آپ پلے بڑھے، دنیا کی ساری تربیتیں وہاں تربیت لیتی ہیں، علم وہاں سے پھوٹتا ہے، ظاہر ہے وہ باب العلم کا تسلسل ہے وہ بارگاہ۔ تو حضرت امام زین العابدین کی تربیت اور علم کو جب دیکھیں تو سب سے پہلے تو امام حسین پاک اور امام حسن علیہ السلام، وہ جو شخصیات ہیں وہ پہلی شخصیات ہیں جن سے انہوں نے سیکھا۔ اس کے بعد امہات المومنین ہیں، صحابہ کرام ہیں جن سے آپ نے سیکھا، اور ان سے آپ نے علم حدیث اخذ کیا۔ اس لیے آپ کو مجمع البحرین کہتے ہیں کہ آپ علم ظاہر اور علم باطن کے جامع تھے۔ یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو جو ظاہر علم ہے، قرآن مجید کا علم، حدیث پاک کا علم، فقہ کا علم، اس کی بھی آپ اتھارٹی تھے، اور اس کے ساتھ جو علم باطن ہے اس کے بھی آپ امام ہیں۔ اس لیے حضرت علی حجویر نے لکھا کہ یہ وہ ہستی ہیں جو تقدس ازلی کی حامل ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آسمان کے نیچے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ان سے مستغنی ہو سکے۔ اللہ، اگر اسے علم چاہیے، سبحان اللہ، اگر اسے معرفت چاہیے، تزکیہ چاہیے، تو ان سے مستغنی نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ ان کے مناقب کا شمار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ، تو یہ جو شان ہے حضرت امام زین العابدین کی کہ آپ نے علوم کو جس طرح اخذ کیا اور جس طرح حاصل کیا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اس حد تک آپ کا علم تھا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ہر جگہ جا کے کیوں بیٹھتے ہیں مختلف حلقوں میں، تو آپ نے فرمایا جہاں سے مجھے علم دین ملے گا میں وہاں بیٹھوں گا۔ آپ حضرت اسلم کی بارگاہ میں ان کے حلقے میں بھی جا کے بیٹھتے تھے جو حضرت عمر فاروق کے غلام تھے، تو کسی نے کہا جی آپ بنو عدی کے غلاموں کی مجلس میں بھی بیٹھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جہاں بھی علم دین ہوگا میں اس کو وہاں اخذ کرنے کے لیے ضرور جاؤں گا۔ تو علم کے ساتھ آپ کا شغف یہ ہے، آپ کی جو رغبت اتنی زیادہ ہے
کہ باوجود اس کے کہ آپ کی تربیت امام حسن اور امام حسین پاک نے فرمائی اور امہات المومنین سے آپ نے کسب فیض کیا، پھر بھی جہاں کی علم کی آپ کو خوش نظر آتی آپ وہاں تشریف لے جاتے۔ اچھا، جیسے امہات المومنین کا آپ نے ذکر فرمایا، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ، سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، حضرت ام سلمہ ہیں، حضرت صفیہ ہیں، یہ ساری ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، پھر آپ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت مسور ابن مخرمہ ہیں، ابو رافع ہیں، یہ سارے ابن عباس رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، یعنی میں نے عرض کیا صحابہ کرام، حتیٰ کہ بعض تابعین کا ذکر بھی ملتا ہے ان کے مجالس میں آپ بیٹھے۔ حضرت سلمان ابن جبیر کہتے ہیں کر و فر نہیں تھا آپ کی ذات میں، نسبی علم کے ساتھ حضرت سلمان ابن جبیر کے ساتھ آپ ممبر رسول اور روضہ رسول کے درمیان صبح کی نماز سے لے کے چاش تک علمی مذاکرہ کرتے ہیں، یہ آپ کا معمول تھا، وہاں بیٹھ کے ڈسکشنز ہوتی ہیں قرآن مجید پر، سنت پاک پر، حدیث پاک پر۔ تو اب یہ جو آپ کی رغبت تھی علم کی طرف، وہ کیا تھا کہ اس کے اندر کس طرح آپ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ سے روایات پھر آگے ہیں، ہمیں ملتا ہے وہ حدیث پاک کے اندر بہت سی ایسی روایات ہیں جو امام پاک سے مروی ہیں۔ آپ کا علمی مرتبہ جنید صاحب، آپ اس سے دیکھیں کہ جو کچھ آپ نے آگے منتقل کیا علمی طور پہ اپنے اقوال کے ذریعے سے، صحیفہ سجادیہ دیکھیں جو آپ کی کتاب ہے، وہ ایک خزانہ ہے معرفت کا۔ یعنی آپ دیکھیں، کسی نے آپ سے پوچھا حضرت زہد کیا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا زہد یہ ہے کہ آپ دنیا سے ہٹ کے اس انتہا پہ پہنچیں کہ آپ کو تقوی مل جائے، اور تقوی کو اس انتہا پہ پہنچائیں کہ آپ کو یقین ملے، اور یقین کو اس انتہا پہ پہنچائیں کہ آپ کو تسلیم و رضا ملے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا عَلَىٰ مَا آتَاكُمْ، کہ تاکہ اگر تم سے کوئی چیز چلی جائے تو تمہیں افسوس نہ ہو، کچھ ملے تو اتراؤ نہ۔ بھائی سبحان اللہ، یعنی آپ دیکھیں کہ کس انداز کے ساتھ آپ چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یعنی آپ کی تعلیم کے اندر صحیفہ سجادیہ کو دیکھیں، قرآن مجید، سنت پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، اور اس کے بعد بندگی کے اظہار کی جو انتہا ہو سکتی ہے، وہ ابھی آپ نے لفظ استعمال کیا نا، عز و انکسار، اصل عز اللہ کی بارگاہ میں ہے، اور اس کا نمونہ کامل امام زین العابدین، اس لیے آپ کو زین العابدین کہا گیا۔ سبحان اللہ، آپ کی زینت عبادت سے ہے اور عبادت کی زینت آپ سے ہے۔ واہ کیا اچھا جملہ ہے، یعنی آپ نے عبادت کرنے کا انداز اپنی معراج پہ پہنچا دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں کلام کیسے کرنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی التجائیں کیسے پیش کرنی ہے، اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو محسوس کیسے کرنا ہے، یہ تفصیلات آپ کو صحیفہ سجادیہ میں ملتی ہیں۔ اچھا، آپ کی شخصیت میں جو آپ کے خاص طور پہ، ایک تو آپ کی وجاہت، آپ کی خوبصورتی، آپ کا حسن و جمال، پھر آپ کا ایک دبدبہ بہت تھا۔ یعنی میں اگر آپ کو فوری طور پہ اگر ہم ایک لمحے کے لیے اگر چلے جائیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، تو جس وقت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار جو ہے وہ شہید ہوئی ہے، وہ بتائیے وہ کیا ہوا تھا؟ تو انہوں نے دیکھیں یہ تو آپ کا مقام ہے نا جی، آپ کے سارے معاصر زمانے میں ہر شخص کے اوپر آپ کا دبدبہ اتنا زیادہ تھا، خلیفہ وقت آپ کے سامنے نہیں کر سکتا تھا، آپ کو چنا گیا کہ آپ ہی سب سے زیادہ۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو مدینہ پاک کے اندر جتنے بڑے لوگ موجود تھے، سب میں سے بطور گورنر مدینہ عمر بن عبدالعزیز نے آپ کا انتخاب کیا کہ آپ سے، وہ کہتے ہیں نا سنگ بنیاد رکھوانا، یعنی جس طرح آج ہم سنگ بنیاد رکھواتے ہیں، گویا اس دیوار کا سنگ بنیاد آپ کے دست مبارک سے رکھوایا گیا۔ یہ آپ کی شرف و منزلت بھی تھی، اور ان کے سامنے آپ کا مقام اور آپ کی عظمت بھی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو یہ سوائے کردار کے، تقوی کے، اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی عزت و وقار کے اور علم و حکمت کے پاسبل نہیں ہے، پاسبل نہیں۔ اچھا، چونکہ تقوی کا ذکر آ گیا، اور یہ بالکل وہی بات، بڑا خوبصورت جملہ آپ نے ادا کیا کہ آپ کی زینت عبادت ہے اور عبادت کی زینت آپ ہے۔ تو آپ کی جو عبادات ہیں، آپ کا جو زہد و تقوی ہے، وہ ایک ضرب المثل ہے رہتی دنیا تک، کہ سجدے کرنے کیسے ہیں امام زین العابدین سید الساجدین کی بارگاہ میں جا کے پتہ چلے گا، عبادتیں کرنی کیسی ہیں امام العابدین کی بارگاہ میں جا کے پتہ چلے گا۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، سب سے پہلے تو ہم سب کی بڑی خوشبختی، آپ کی اور آپ کے ادارے کی بڑی خوشبختی کہ مسلسل پچھلے 2 ماہ سے آپ اہل بیت کے در پہ دریوزہ گھر بن کے کھڑے ہیں، خوشاچی ہیں، اور اپنے دامن تحقیق کو دولت سرمدی سے بھر رہے ہیں۔ میں اپنے دونوں صاحبان ذی قدر مہربان کے انہی جملوں کو آگے لے کے چلوں گا کہ جس طریقے سے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، میں اس کو اس نظر سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کس خاندان میں رہ کے زین العابدین کا لقب پا رہے ہیں، کس خاندان میں رہ کے۔ وہ چند جملے ہیں جاہز کے بڑے مزیدار، وہ کہتا ہے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ عَالِمٌ شُجَاعٌ
جواد قاسم طیب طاہر مطہر عابد ساجد سبحان اللہ وہم الخلفاء وہم المرشحون ابن 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 ہاکذا الی عشرہ. اللہ کہتا ہے کہ اس خاندان میں سے آپ جس کو دیکھو گے اللہ نے اسے عالم باعمل بھی بنایا ہے. اور یہ پوری ترتیب بیان کرنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ کسی ایک میں یہ معاملہ نہیں ہوتا. بعض خاندانوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ باپ ایک مقام کا ہوا بیٹا اس مرتبے کا نہ ہوا. ادھر آپ جس کو دیکھیں گے اللہ نے ایک ہی مقام اور ایک ہی مرتبہ ہر کسی کو عطا فرمایا ہے. ان کی صبح نور کیسے ہوتی ہے اور ان کی شب طہارت کیسے ہوتی ہے وہ ایک ہی کیفیت سے ہے. پھر کہتا ہے آپ دیکھیے کہ کیا خوبصورت ترکیب ہے. ہم الحسن بن علی ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی. اللہ یہ ایسا خاندان ہے کہ جن کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا وَهَذَا لَمْ يَتَّفِقْ لِبَيْتٍ مِّن بِيُوتِ الْعَرَبِ وَلَا مِن بِيُوتِ الْعَجَمِ. کہ جیسے حضور داتا صاحب کا حوالہ بھی ڈاکٹر صاحب نے دیا تو وہ کہتا ہے کہ میں نچوڑ نکالنا چاہتا ہوں. آج تک جتنی بحث ہوئی میں اس کا نتیجہ دینا چاہتا ہوں. عرب اور عجم میں تلاش بسیار کر لو آپ کو مولائے کائنات اور سیدہ کائنات کے خاندان جیسا کوئی خاندان نہیں ملے گا. اللہ اکبر. اور اب آپ کو لقب ملتا ہے زین العابدین کا اس خاندان میں سے کہ جن کے دادا جب دنیا پر تشریف لاتے ہیں تو دیدار مصطفیٰ کرتے ہیں اور جب ظاہراً دائی اجل کو لبیک کہتے ہیں تو دیدار خدا کی رعنائیوں سے اپنی جبین کو منور کرتے ہیں. آپ کی دادی ماں جب رات کو خلوت نشین ہو جاتی ہیں تو باطن کے پردے ہٹ جاتے ہیں اور بتا تیری رضا کیا ہے کہ اعلان عام شروع ہو جاتا ہے. اور آپ کے بابا تو حضور کی حدیث کے مطابق آج بھی سجدے کی حالت میں ہیں کہ 180 زخم کھائے تھے پھر بھی سجدہ قضا نہیں کیا, سر کو سجدے میں رکھا ہے اور حسین ہونے کا ثبوت دیا ہے. ان کے شہزادے علی زین العابدین جب آپ وضو فرماتے کیا درجہ کیا مقام کیا مرتبہ کیا حسب کیا نسب کیا عزت, اس کے باوجود جب وضو فرماتے یہ آج کے مومن کے لیے کیفیات سمجھنے والی ہیں. جب وضو فرماتے چہرہ زعفرانی ہو جاتا, جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی. کیا یہ صرف تقریر کے جملے ہیں؟ کیا یہ صرف کہنے کے جملے ہیں کہ میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں اسے طاری بھی کرنا ہے؟ دیکھیے جسم پہ کپ کپی طاری ہے, آپ کے بال آپ کے لو کھڑے ہو جاتے اور آپ سے کوئی پوچھتا کہ حضور والا یہ عالم کیا, تو آپ فرماتے تجھے نہیں پتا میں کس بادشاہ کی جناب میں جا رہا ہوں. وہ جو اس خاندان سے محبت فرماتا تھا رحمت فرماتا تھا اس کی جناب میں جاتے. اور بعض اوقات آپ عموماً مساجد میں تو لوگ نماز پڑھتے ہیں, آپ صحرا میں جاتے اور سخت پتھر کے اوپر سجدہ کرتے اور سخت پتھر پہ سجدہ کر کے جو آپ تسبیح ارشاد فرماتے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ حقا حقا, لا الہ الا اللہ تعبداً وغرقا, لا الہ الا اللہ ایماناً وصدقا. ہر لحاظ سے اپنے رب کی خدمت میں اپنے بندے ہونے کا اعلان کرنا اور اس کی معبودیت کا اقرار کرنا. وہ جو رگوں میں طہارت آفری جناب حسین کا خون دوڑتا تھا اور حضرت شہر بانو کے شیر مبارک سے جو مجسم آپ کو نصیب ہو گیا تھا وہ ایسے لگتا تھا جیسے صرف بندگی کے اظہار کے لیے آیا ہے اور کائنات عالم جب تک قائم رہے گی آپ سے بندگی لیتی رہے گی. جب نمازوں کے لیے آپ کھڑے ہوتے تھے کیا عالم ہوتا تھا. آپ جب نماز کی کیفیت میں ہیں اب دیکھیے دو تین باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہم مرور زمانہ کا شکار ہو جاتے ہیں, لیکن جب آپ نماز کے عالم میں ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کو بتایا, پھر ایک واقعہ ہے کہ ایک بچہ کسی کنویں میں گر گیا لیکن آپ اپنے اسی کیف میں ہیں اسی کیفیت میں ہیں, ایسے جیسے عبد اور معبود ایک لذت آفری رشتے میں ہیں اور صبح کی نورانی کرنیں جیسے پھوٹتی ایسے آپ کے چہرے سے روشنی اور جیسے ساون کی برسات برستی ایسے آپ کی آنکھوں سے آنسو, جیسے شجر سایہ دار جھک کے لوگوں کو سایہ دیتا ہے ایسے آپ کی گردن کا جھک جانا اور جیسے خوشبو سے ہر رنگ معطر ہو جاتا ہے ایسے آپ کا نور فرمانا. کیا کہنے کیا کہنے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک
وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے اب کہ آپ کا جو عفو درگزر ہے، آپ کی جو سخاوت ہے، ظاہر ہے اس کی مثالیں ایسی ہیں کہ وہ رہتی دنیا تک دی جاتی رہیں گی. آغاز کی اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیات کے ذریعے جو نمونے فراہم کرنے ہوتے ہیں. ایک تو آپ کے عفو درگزر پر جب بھی بات ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام غفوریت و ستاریت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نظام کو سمجھانے کے لیے یہ نمونے بھی دکھاتا ہے کہ آپ نے بھی زندگی میں جس طرح غفاریت اور ستاریت کے اس عکس کی بنیاد پر جو لوگوں کو معاف کیا اور چیزوں کو جس انداز سے دیکھا، اور پھر سخاوت کے طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین اور الخلق و عیال اللہ کا پہلو آپ کے پیش نظر تھا. اس لیے آپ کی سیرت میں عفو درگزر اور سخاوت کی مثالیں بہت زیادہ ملتی ہیں. اب دو چیز میں باقی بیان کروں. کہتے ہیں کہ آپ جا رہے تھے تو ایک آدمی جو کسی خاص علاقے کا تھا تو وہ آپ کے بزرگوں کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ کہہ رہا تھا. تو آپ نے کہا لگتا یہ کہ آپ کسی مغالطے کا شکار ہیں اور مجھے لگتا یہ کہ آپ کوئی حاجت مند بھی ہیں. تو آپ اس کو باقاعدہ گھر لے گئے، 5000 دینار اشرفیوں کے دیے، اس کے بعد اس کو کھانا کھلایا اور اس کو بڑا رسپانس کے ساتھ سواری پر سوار کیا. وہ جانے کے بعد واپس پلٹا، انہوں نے کہا جناب آپ کے بارے میں جو ہمیں اطلاعیں ملتی ہیں وہ تو کوئی اور چیز ہیں، لیکن آپ کے آنے کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ تو بالکل ستھرے اور کھرے لوگ ہیں اور حق و صداقت آپ کے ساتھ ہے. یہ آپ کا رنگ تھا. حتیٰ کہ آپ کے عفو درگزر کی اور بھی کئی مثالیں ہیں. اب اس سے بڑی مثال کیا ہوگی؟ شمر جیسا، جو ان کو کہنا چاہیے کہ انسانی زوال کی ہر صورت اس میں موجود تھی. بالکل ٹھیک. وہ بھی جب آپ کے پاس امان کے لیے آتا ہے تو اس کو حکومت سے بچانے والا کوئی بھی نہیں، اس کو بھی دامن امام زین العابدین میں جگہ لینی پڑی. آپ نے اس کو جگہ دی، اس کو امان دی، اس کی حفاظت کی، اس کو اچھے اچھے کھانے کھلائے، اور وہ سمجھتا رہا کہ شاید پہچان نہیں رہے. تو آپ نے کہا نہیں میں پہچانتا ہوں، آپ نے جو جو کچھ کیا ہے وہ سب کچھ میرے سامنے ہے، لیکن وہ آپ کا کردار تھا، یہ ہمارا کردار بتانے کے لیے. یہ عفو درگزر کی ایسی مثال ہے. پھر آپ کی جو سخاوت کا بڑا گہرا رنگ تھا، جب آپ کو غسل دینے کے لیے آپ کے جسد مبارک کے لیے تیاری ہونے لگی تو تھوڑا سا جب پہلو بدلا گیا تو آپ کی پشت پر کچھ نشانات تھے. امام زہری کہتے ہیں کہ لوگ بڑے حیران تھے کہ یہ کیا بات ہے. تو سب نے بتایا کہ رات کے وقت مخفی خیرات کرنا یہ امام زین العابدین پر ختم تھا. آپ جہاں رات کو کافی دیر عبادت کرتے، پھر عبادت کے بعد گھروں میں باقاعدہ سامان تیار رہتے اور لسٹوں کی لسٹیں بنی ہوئی تھیں. ان کے مطابق وہ آٹا، وہ چیزیں اپنے کندھوں پر باقاعدہ لاد کر بغیر کسی کو اطلاع دیے وہاں تک پہنچا کے آتے تھے. یہاں رک کے ذرا سے ایک بات سمجھائیے. یہ جو روایت جب ہم پڑھتے ہیں کہ بوروں کے بورے اپنی پیٹھ پر، مبارک پیٹھ پر لاد کے مدینہ کی گلیوں میں رات کی تاریکی میں بالکل چھپ کے لوگوں کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے. اور روایتیں بتاتی ہیں کہ 100 کے قریب گھرانے جو ہیں وہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد سامنے آئے کہ جن سے آپ کو سلسلہ تھا. اب یہ کیسی شان ہے اہل بیت اطہار کی؟ ڈاکٹر صاحب ذرا اس پہ رک کے تھوڑا سا کلام فرمائیے کہ یہ تو مثالوں میں بھی مثالیں نہیں ملتی ہیں. جی ہاں، یہ جو سخاوت ہے اور یہ جو جوادیت ہے، یہ تو پھر جود و سخا تو پھر ان کا منبع ہے یہ لوگ. تو سخاوت کی مثالیں بہت زیادہ، بلکہ ایک اور اس سے بھی بڑی نازک مثال ملتی ہے کہ آپ کے کچھ رشتہ داروں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے ہاں
کوئی صرف اور اخراجات کے اعتبار سے توازن نہیں تھا تو ذرا وہاں چیزیں جلدی ختم ہو جاتی تھی، تو ان کو آپ تنبیہ بھی فرماتے تھے کہ آپ ذرا کنٹرول بھی کریں، ہاتھ کو ذرا سنبھال کے رکھیں، لیکن چونکہ وہ ذرا اور مزاج کے تھے تو وہ کہتے رہتے تھے لوگوں کو یار باقی سب کی خدمت ہو رہی ہے لیکن ہمیں تو جناب کچھ بھی نہیں دیتے، لیکن آپ رات کو چھپ کر ان کو بھی دے آتے تھے، ہاں، اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ یہ اللہ اکبر۔ اور ایک خاص بات اور کہ جب آپ کے پاس کچھ سائل آتا تو آپ انتہائی مسرت فرمایا کرتے تھے، ہے نا، اور آپ اس کو جو ہے اپنا یہ کہتے تھے کہ تیرا احسان مجھ پر ہے کہ تو میری آخرت کا زیادہ راہ اٹھانے کے لیے آئے، جن کے صدقے آپ سوچیے ڈاکٹر صاحب ہماری بخشش ہونی ہے، ان کے جملے اگر یہ ادا ہوں تو پھر عالم کیا ہوگا۔ اچھا، اب ایک چیز جو خاص آپ کی ظاہر ہمیں ذات میں نظر آتی ہے وہ آپ کا صبر اور آپ کی استقامت ہے، اور وہ ایسی مثال ہے کہ بڑے بڑے صابرین جو ہیں وہ یقیناً در امام کا جو ہے صدقہ لیں۔ بتائیے آپ کی صبر کے بارے میں، آپ کی استقامت کے بارے میں، اور خاص طور پہ جو اکابرین امت نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا۔ جنید صاحب، جو صبر و استقامت کا پہاڑ ہمیں امام زین العابدین نظر آتے ہیں، اس کی مثال آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گی۔ جتنے مظالم، جتنی تکالیف آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ، آپ کے سامنے جب کھانا لایا جاتا تو آپ رو پڑتے، جب کھانا آتا آپ سراپا گریا ہو جاتے۔ خادم نے پوچھا حضرت کیا وجہ ہے؟ جب میں کھانا پیش کرتا ہوں کوئی نعمت آپ دیکھتے ہیں، بجائے اس سے لطف اندوز ہونے کے، بجائے اظہار مسرت کے، آپ رونے لگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹے کے غم نے ان کی آنکھوں کو سفید کر دیا۔ قرآن مجید میں ہے وَوَيَّدَتْ اَيْ نَا ہو من حزن وَهُوَ قَزِيم، کہ یعقوب کی آنکھیں یوسف کے غم میں روتے روتے سفید ہو گئیں۔ اللہ، ایک بیٹے کے غم میں، حالانکہ وہ زندہ تھا، ٹھیک، اور میرے سامنے میرے خاندان کے 72 لوگ ذبح کیے گئے، ٹھیک، تو صبر و استقامت کا کیا عالم تھا۔ اللہ، آپ سے پوچھا گیا جب آپ کو یزید کے دربار میں لے جایا جا رہا تھا، کسی نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے، آپ کا وقت کیسے گزر رہا ہے؟ فرمایا اصبحنا من قوم بمنزلت قوم موسیٰ من فرعون یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، کہ ہمارا حال وہ ہے جو قوم موسیٰ کا فرعونیوں میں تھا، اللہ، کہ وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ، یعنی جو مصائب و آلام جتنے زیادہ آپ پہ گزرے جنید صاحب، اس کے باوجود سراپا استقامت، سراپا تحمل، سراپا عطا بن کے رہنا۔ آپ تصور کریں، ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کسی خاندانی، کسی فرد سے ذرا کوئی ہمیں ایک بری نظر سے دیکھ لے، زندگی ساری نہیں بھولتے۔ اس سوسائٹی میں کتنے مظالم سے آپ گزرے، اور پھر آپ کی سخاوت، آپ کا حسن سلوک دشمنوں سے، اپنوں سے، یہ بغیر صبر اور تحمل کے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ، بغیر برداشت کے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ نتیجہ کس کا؟ اس تربیت کا ہے جو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے آپ نے پائی۔ آپ کے بچپن کا واقعہ ہے، آپ بیمار تھے تو آپ کے والد گرامی حضرت امام حسین پاک نے آپ سے پوچھا بیٹا آپ کا کیا حال ہے، آپ کو کوئی چیز پسند ہے میں آپ کے لیے لاؤں؟ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا ابا جان اللہ کا شکر ہے، مجھے ایک ہی چیز پسند ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ مجھے وہ حال نصیب ہو، میں اللہ سے ایسی کوئی چیز نہ طلب کروں جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو۔ اللہ اکبر، میں راضی برضا رہوں، راضی برضا رہوں۔ یہ وہ بنیاد ہے جس سے آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صبر و رضا کا اور برداشت کا کوئی حمالیہ وجود میں آیا اس تربیت کے نتیجے میں۔ جہاں تک آپ کے عظمت کا اور آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کا تعلق ہے، آپ کی شان کے بیان کا تعلق ہے جنید صاحب، اس کا آغاز آپ قرآن مجید سے کریں کہ سورہ کوثر کا آخری مظہر عتم امام زین العابدین ہے۔ اللہ اکبر، کیسے؟ وہ کیسے؟ جس وقت کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ العظیم یہ کہا کہ ان کی تو اولاد ہی نہیں ہے، اس اولاد کا تسلسل زین العابدین سے ہوا۔ اللہ گویا کہ ان شان کا والابتر کا جواب زین العابدین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان تو اللہ۔ جہاں قرآن مجید سے جن کی عظمت شروع ہو رہی ہے، اللہ، اور جو آپ نے خود بیان کی، یزید کے دربار میں بیان کی، میں کون ہوں؟ میں ہوں صفا و مروہ کا بیٹا۔ بالکل ٹھیک، اس کا مطلب کیا ہے؟ بالکل ٹھیک۔ تمہیں پتہ نہیں علی کی ولادت کہاں ہوئی؟ وہ علی کی ولادت یاد دلا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں صفا و مروہ کی حقیقت جاننی ہے تو مجھے دیکھو۔ واہ واہ واہ، حرم اور حرم کے صحن کی عظمت اور اس کے آداب جاننے تو مجھے دیکھو۔ واہ، فرزدق نے کہا تھا نا، حرم پاک میں کھڑے ہو گئے، فرزدق نے یہی کہا، یہ وہ ہے جن کو ہل و حرم جانتے ہیں، آپ اس کو نہیں جانتے، جانتا ہے، جن کو اس کو تو حتیم و کعبہ جانتا ہے۔ ٹھیک،
اور حتیم اور کعبہ اور حجر اسود اس کے ہونٹوں کا انتظار کرتا ہے تو میں نے نہیں جانتا. یہ آپ کی شان ہے کہ اب دیکھیں امام بخاری نے آپ سے بہت سی روایات بیان کی ہیں اور کتاب المغازی میں جہاں امام زین العابدین کا ذکر کیا ہے وہاں علیہ السلام کہا ہے ساتھ, اللہ امتیاز قائم کیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہ صحابہ بھی یہ عظیم ہیں, امام بخاری کا امام طرز بخاری ہے کہ یہ صحابہ بھی عظیم ہیں لیکن یہ اہل بیت ہیں. اللہ ان کی شان ذرا سوا اللہ ہے. اکبر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ناظرین کرام, کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں اور آج بہت سے گھروں میں یہ مسائل ہیں کہ اولاد جو ہے وہ بہک گئی ہیں, اولادیں بہک گئی ہیں, نافرمان ہو گئی ہیں. تو اولاد کو راہ راست پر لانے کے حوالے سے آپ کو ایک وظیفہ بتلاتے ہیں, اس کو توجہ کے ساتھ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے. 41 دن تک مسلسل نماز فجر کے بعد 21 مرتبہ یا شہیدو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں, انشاءاللہ اولاد راہ راست پر آ جائے گی. سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا کمال قول مبارک ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے زندگی ذلیل, حیا ختم اور شخصیت تباہ ہو جاتی ہے. حضرت سجاد زین العابدین عالی مقام, حضرت سجاد زین العابدین عالی مقام, نسبتیں ان کی ہے اعلیٰ وہ امام ابن امام, نسبتیں ان کی ہے اعلیٰ وہ امام ابن امام, وہ شہید کربلا کی ہے وراثت کے امین, وہ شہید کربلا کی ہے وراثت کے امین, سید السادات فخر مرتضیٰ ذی احتشام, سید السادات فخر مرتضیٰ ذی احتشام, علم و فضل و زہد و تقوی میں ہے یکتائے زمان, علم و فضل و زہد و تقوی میں ہے یکتائے زمان, ہیں فقیہان زمانہ آپ کے در کے غلام, ہیں فقیہان زمانہ
آپ کے در کے غلام، مارکائے کربلا کے شاہد اول ہیں آپ، مارکائے کربلا کے شاہد اول ہیں آپ، ہو درود ان پر ہمیشہ، ان پہ ساجد ہو سلام، ہو درود ان پر ہمیشہ، ان پہ ساجد ہو سلام۔ حضرت سجاد زین العابدین عالی مقام، نسبتیں ان کی ہے اعلیٰ، وہ امام ابن اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔